آپ کے خیال میں کیا اب واقعی پیپلز پارٹی حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے اور مڈ ٹرم الیکشن چاہتی ہے؟ کیونکہ ہم پیپلز پارٹی سے ہی یہ آوازیں سنتے ہیں کہ جی حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، جمہوری حکومت کو اپنے ٹرم پوری کرنی چاہیے، اور وہ غیر قانونی طریقے سے یا دھرنے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے احتجاج کے ذریعے سے حکومت کو گھر بھیجنا نہیں دینا چاہتے۔ اب آپ کے خیال میں پولیٹیکل سلوگن ہے یا پیپلز پارٹی اس کے لیے سنجیدہ ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو مجھے پولیٹیکل سلوگن ہی لگتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ایشوز کس بنیاد کے اوپر آپ آگے آئیں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک مکمل طور پر آپ کو ایک اتحاد چاہیے، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر سکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کسی طور پر بھی نوابزادہ نصر اللہ جو ہے نا ان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ نوابزادہ نصر اللہ جو تھے وہ تمام پارٹیوں کو اس لیے اکٹھا کر لیتے تھے، کوئی بے غرض سے آدمی تھے، ان کو کسی بات سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے وزارت لینی ہے، ان کی 4 سیٹیں آ جائیں گی، 4 سیٹیں کم ہو چکی ہیں انہوں نے بڑھانی ہے، کوئی ان کا مفاد وابستہ نہیں تھا۔ اب اصل یہ ہے کہ خواہ نون لیگ ہو اور خواہ پیپلز پارٹی ہو، دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے جلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کے ہاتھ چلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں، ساتھ بیٹھنا بھی چلتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے والی بات کی صورتحال ہے۔ دیکھیں موومنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ہم نے 2-3 موومنٹس ہم اپنے آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی دیکھی ہیں، اور وہ موومنٹ کے اندر سب سے پہلی موومنٹ 77 کی تھی، چلی تھی، زبردست موومنٹ تھی، بہت پورا اتحاد کے ساتھ چلی تھی۔ پھر MRD کی موومنٹ تھی، کو ایک دفعہ گھبرا کے رکھ دیا تھا اس موومنٹ نے، سب لوگ اکٹھے تھے، سب لوگوں کا کوئی اور مفاد نہیں تھا، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ جب اکٹھے ہوں گے سب سے پہلے یہ ہم نے اتحاد بنایا ہے، یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، ایک کوئی اور بولے گا، دوسرا کوئی اور بولے گا، یہ اس کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے، وہ سیکولر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام دوست ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو 77 میں ختم ہو گئی تھیں، تب موومنٹ بنی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ کٹر قسم کی جماعت اسلامی اور کٹر قسم کی کمیونسٹ جو ہیں ولی خان وغیرہ کی پارٹی اکٹھی ہو گئی ہوئی تھی، مفتی محمود اور سارے لوگ جو تھے وہ ایک زمانے میں مولانا مودودی کو کیا کچھ کہتے تھے، کوئی اس وقت نہیں بولتا تھا، اصغر خان اپنے حساب سے۔ مگر پیپلز پارٹی کی ترجیحات کیا بدل رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی کی ترجیحات کیا بدل رہی ہیں؟ مشکل مجھے نہیں لگتا، دیکھیں نا یہ دیکھیں انہیں ایک اس وقت گرم لوہا ملا ہے، جو شاہد ارسلان نے کہا نا کہ تحریک انصاف کی اپنی پرفارمنس نے ان کو یہ موقع دے دیا، ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی تو کوئی بول نہ پاتا۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ بھنک پڑی عمران خان صاحب کو پنجاب میں کرپشن کی یا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے، اس لیے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے نا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پرسیپشن۔ کوئی جا کے یہ نہیں پوچھتا جا کے کہ سپریم کورٹ میں اس کا کیس جو ہے وہ ہوا کہ نہیں ہوا، یا اس سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اس نے کہاں سے لیا یا نہیں لیا، یا اس نے وہاں سے اپنی بیوی سے اپنا حصہ لیا یا نہیں۔ ان کو جب پرسیپشن ایسی چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ آپ خود سوچیں، آپ شروع میں جب اسد زرداری صاحب ابھی کچھ بھی نہیں تھے سیاست کے اندر، اس وقت مسٹر 10% مشہور ہو گئے، آج تک اس داغ کو دھوتے پھرتے ہیں۔ ٹھیک یہی کیفیت عمران خان صاحب کی اس 2 سال کی پرفارمنس کے اندر آئی ہے۔ اب دیکھیں اس نے سب سے پہلی چیز 2 سال میں جو اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو حکومت کرنی نہیں آتی۔ یہ عام آدمی سے بھی پوچھنے، بیوروکریٹ سے پوچھنے، کسی سے یہ پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے بڑا وقت لگے گا۔ اور جس سکینڈل کے بارے میں ارشاد عارض صاحب نے کہا ہے، وہ سکینڈل کی جب ہوا نکل پڑی اگر تو ان کو فوراً ڈیمیج کنٹرول کریں، وہ بہت بڑی ہوا ہوگی کہ اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ ان لوگوں پہ دست ملتے ہیں جن پہ عمران خان صاحب اعتماد کرتے ہیں بہت زیادہ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے لوگ ہیں وہ لوگ، اور ان کا نام باقاعدہ آ رہا ہے۔ اور اب تو اس وقت اب یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کرپشن کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ کی پرسیپشن جو ہے وہ ایک آ جائے کہ یہ بندہ جو ہے 4 IG تبدیل کرتا ہے اور 4 چیف سیکرٹری تبدیل کرتا ہے، تو پھر سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے کہ آپ پرسیپشن ٹھیک کرو، آپ اس بندے کو بدلو۔ دنیا میں سب سے بہتر ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے کہ بندہ بدلتا ہے کہ بھائی تاکہ کچھ دیر کے لوگوں کے سامنے سے یہ چیز ہٹ جائے۔ عمران خان صاحب کو اتنی سی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ فوری طور پہ آپ مجھے بتائیں ایک آدمی 3 جگہ سے کیچ ڈراپ کر رہا ہے،
آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھاتے ہیں دوسرے بندے کو لگاتے ہیں جی، لیکن آپ کہیں نہیں یہ یہی کھڑا رہے گا. ہاں، تو اور یہ کیچ کرے گا کسی دن. بالکل صحیح ہے اور صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. صحیح ہے بالکل. اچھا اب امتیاز شیخ صاحب اب آپ کی رائے, آپ نے دونوں تجزیہ کاروں کی رائے تو سن لی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کرنے کے پر جو ہے وہ اتفاق کر لے گی, لیکن انڈیا اس کا دے رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو اس کو تو ایک یو ٹرن کہا جا سکتا ہے. ابھی آپ کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے جا کر اور حکومت گرانے کے لیے, اب آپ کیسے اس پر بات چیت کے لیے تیار ہوں گے شیخ صاحب؟ دیکھیں جی, آپ نے جو بات کی اور شروع میں آپ نے سنوایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ کلپ, تو اس میں ہی پوری بات واضح ہو جاتی ہے. اور یہ سیاست ہے, پاکستان کی سیاست ہے اس وقت. اس گراؤنڈ ریئلٹی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا یا جلوس تھا وہ اس وقت اور تھیں, آج کی اور ہیں. اور یہ مطلب کہنا کہ اس وقت کی جو پالیسی تھی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا مولانا صاحب وہی پالیسی رکھیں گے اور ابھی کوئی تبدیلی ہوئی تو اس کو یو ٹرن کہیں گے, تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. پالیٹکس میں تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں اور حالات کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں اور صورتحال کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. تو مطلب ان کو دیکھتے ہوئے پالیسی بنائی جاتی ہے. اور ابھی بھی بلاول صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ ہم سب بیٹھیں گے, بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. تو میرا مطلب ہے یہ کہ اس وقت اگر نہیں تھے ساتھ, ہو سکتا ہے ابھی ساتھ ہو جائیں آپ. وہ چیز جو اس سے اس وقت سٹینڈ لے رہے تھے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ مڈ ٹرم الیکشن پیپلز پارٹی نے انٹرنل, ظاہر ہے اے پی سی میں جائیں گے تو پہلے ان ہاؤس کوئی فیصلہ کریں گے تو پیپلز تو آل پارٹیز کانفرنس میں جائیں گے. تو پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ اب مڈ ٹرم الیکشنز کا ٹائم ہے, ملک میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے. نہیں دیکھیں, میں نے تو یہ نہیں کہا, نہیں ہماری پارٹی قیادت نے کہا ہے. دیکھیں یہ سب جب بیٹھیں گے آپس میں ساتھ, اس وقت مختلف ایشوز, مختلف گراؤنڈ ریئلٹیز اور مختلف اچیویبلز کیا ہوں گے, اس وقت آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اچیو کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور بتا دوں آپ کو کہ کوئی بھی غیر جمہوری بات نہیں ہوگی, کوئی غیر آئینی بات نہیں ہوگی. جو بھی بات ہوگی اگر مڈ ٹرم کی بات ہے تو بھی وہ مطلب آئین کے مطابق ہے, اور اگر ان ہاؤس چینج ہے وہ کیسے کریں گے سر؟ آپ دیکھیں نا, تحریک عدم اعتماد لانا آپ کے پاس ایک آئینی راستہ ہے, تو کیا تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ لیکن جی ابھی اس وقت تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نا. یہ جب سب بیٹھیں گے اس وقت کے ہوم ورک دیکھیں گے. لیکن یہ بھی تو آپ مانیں گے کہ تحریک انصاف, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر ہوم ورک کے بلاول صاحب نے یہ بیان دے دیا؟ ان کے نہیں دیکھیں آپ مطلب وہ بات کیوں ہر چیز پرزیوم کیوں کرتے ہیں. دیکھیں بلاول صاحب نے تو بیان دیا ہے کہ ہم بیٹھیں گے, تمام قیادت بیٹھے گی آپس میں مختلف اپوزیشن پارٹیز کی, اور بیٹھ کے ہم کوئی اس وقت فیصلہ کریں گے. اس وقت کیا فیصلہ ہوتا ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اور یہ مطلب جو ان کی پرفارمنس ہے تحریک انصاف کی حکومت کی, جو اسکینڈلز ہیں جس میں کرپشن کی کہانیاں بھی ہیں, تو مطلب ان کی نااہلی کی جو باتیں بھی ہیں, وہ سب سامنے آنے کے بعد, اور جو ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں نا مطلب ان کے اتحادیوں میں بھی مطلب اختلاف ہے. تو یہ سب چیزیں مطلب ایک گراؤنڈ تو بنتا ہے نا چیزوں کا کہ اس میں مطلب کوشش کی جائے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز میں کامیابی بھی ہو, مطلب یہ کوشش ہوتی ہے. اور اپوزیشن پارٹیز اپنے اپنے حالات کے مطابق, اپنی وقت کے مطابق, ان ایشوز کے مطابق کوشش کرتی ہیں, اور کبھی کامیابی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. لیکن یہ جو بھی فیصلے ہیں سب مل کر کریں گے, اور جب یہ اے پی سی میں بیٹھیں گے تو یہ سب چیزیں جو ہم اور آپ ٹی وی پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور پریزیوم کر رہے ہیں, وہ مطلب وہی اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس وقت فیصلہ کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ حکومت جو ہے چل نہیں رہی, ان سے مطلب مہنگائی کم کنٹرول میں نہیں ہو رہی, اسکینڈل ان کے دن بدن سامنے آ رہے ہیں, ان کی گورننس کا سیریس مسئلہ ہے. اور آپ یہ تو دیکھیں مطلب 2 سال کے عرصے میں 4 چیئرمین فیڈرل پبلک اس کے ایف بی آر کے انہوں نے چینج کیے ہیں, بی او اے کے تقریباً 4 یا 5 چیئرمین چینج کیے ہیں, کمشنر لاہور 4 دفعہ چینج ہوئے ہیں, چیف سیکرٹری آئی جی 3-4 دفعہ چینج ہوئے ہیں. نہیں کر رہا تو چینج نہیں کرنا چاہیے, اسی کو چلتے رہنے دینا چاہیے. دیکھیں مطلب دیکھیں میرا خود ایڈمنسٹریٹو بیک گراؤنڈ ہے, اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ ہر 2 مہینے کے بعد آپ کو پسند آئے اور پسند نہ آئے تو آپ ہٹا دیں. مطلب کسی کو کام کرنے کا موقع تو دیا جاتا ہے. اور مطلب اس طرح کبھی بھی مطلب حکومت نہیں چلتی. یہ جو بات ہو رہی ہے نا جی, بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا کہ کچن بھی, میں تو اس کو مانتا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی لنگر نہیں چلتا بنی گالہ میں. عمران خان صاحب تو بسکٹ بھی جو پیش کرتے ہیں وہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلا بندہ نہ کھائے, وہ واپس ہو جائے, اور چائے کا کپ. اس کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کرپشن کی ضرورت ہے. عمران خان
ایک حوالے سے ابھی تک کم از کم میں تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان کرپشن کرتا ہے یا کرپشن کو برداشت کرتا ہے. یہ اور بات کہ ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، ان کے بارے میں اب اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اپنا مال پانی بنانا شروع کر دیا ہے، ساتھی ان کو پتہ نہ لگنے دیں. اور